یہ ایک عام رات نہیں۔ اگر آج معافی نہ ملی تو پھر کب؟ یہ وہ رات ہے جو پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ وہ سجدہ جو تقدیر بدل دیتا ہے۔ آؤ اس رات رب کے حضور جھک جائیں۔ شاید یہی وہ رات ہو جس میں ہماری زندگی بدل جائے۔ شب برات تصور کیجئے شعبان کی پورے چاند والی رات ہے، ٹھنڈی ہوا ہلکی ہلکی چل رہی ہے، آسمان ستاروں سے جگمگا رہا ہے اور ایک خاص روحانی سکون فضا میں ہے۔ دن بھر کے بعد اب خاموشی ہے۔ بہت سے گھروں میں لوگ عشاء کی نماز کے بعد تسبیحات تھامے عبادت میں مشغول ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دل میں ایک امید سی جاگ رہی ہے کہ شاید یہ وہ رات ہو جس میں ہماری برسوں کی خطائیں معاف ہو جائیں، ہماری قسمت کا اندھیرا اجالے میں بدل جائے اور ہمارے دل کا میل دھل کر روح روشن ہو جائے۔ اسی امید اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ مومن اس رات کا استقبال کرتا ہے۔ دل دھڑک رہا ہے، آنکھیں اشک بار ہیں اور زبان پر بے اختیار استغفار جاری ہے۔ یا اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں تیری ہی رحمت کا امیدوار ہوں۔ شعبان کی 15ویں شب برات کئی احادیث مبارک سے اپنی شان رکھتی ہے۔ احادیث کی کتب میں آیا ہے کہ یہ مغفرت اور بخشش کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحم فرماتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی نصف رات کو اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور کینہ رکھنے والے کے علاوہ تمام انسانوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ غور کیجئے اللہ رب العزت کی رحمت کس قدر وسیع ہے کہ وہ اس رات تقریباً ہر ایک کو بخشش سے نوازنے کو تیار ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے اعمال کی وجہ سے خود کو محروم کر لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تصور کریں، بنو قلب قبیلہ اس زمانے میں اپنی بکریوں کی کثرت کے لیے مشہور تھا۔ ان کے ریوڑ میں لاکھوں بال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے کہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گنہگاروں کو بھی میں اس رات معاف کر سکتا ہوں۔ یہ مثال ہمیں سمجھانے کے لیے دی گئی۔ البتہ کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو اس عام بخشش سے محروم رہ جاتے ہیں۔ مختلف روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ چند قسم کے لوگوں کی بخشش اس رات بھی مؤخر ہو جاتی ہے، یعنی ٹل جاتی ہے، جب تک وہ اپنی اصلاح نہ کر لے، یعنی توبہ نہ کر لے۔ ان میں سے مشرک یعنی شرک کرنے والا، کہ جب تک شرک اسے توبہ نہ کرے اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے۔ پھر وہ شخص جس کے دل میں دوسروں کے لیے کینہ، بغض اور دشمنی بھری ہو، قطع رحمی کرنے والا، یعنی جو رشتے ناطے توڑے، والدین کا نافرمان، زنا کا عادی اور شراب کا عادی۔ اور ایک روایت میں آیا کہ تکبر سے تیبن ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا بھی۔ اس زمانے میں یہ غرور کی علامت تھی۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ اس رات بھی رحمت کی نظر نہیں فرماتا۔ دوستوں، آئیے ہم اپنے دل کو ٹٹولیں کہ کہیں ہم ان محروم لوگوں میں سے تو نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو ابھی بھی وقت ہے کہ سچے دل سے توبہ کر کے اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاک کر لیں تاکہ اس عظیم رات کی رحمت سے حصہ پا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے اور ہدایت عطا فرمائے۔
یہی وجہ ہے کہ امت کے اکثر علماء نے شب برات کی فضیلت کو تسلیم کیا ہے۔ چاروں مکاتب فکر کے جلیل القدر فقہا اس پر متفق ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کرنا مستحب اور باعث اجر ہے۔ امام شافعی جیسے امام فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے: جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، رجب کی پہلی رات اور شعبان کی نصف رات یعنی شب برات۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے میں نفلی روزے اتنے کثرت سے نہیں رکھے جتنے ماہ شعبان میں رکھتے تھے۔ خود حضور علیہ السلام اس مہینے کو عبادت اور ریاضت کے لیے خاص اہمیت دیتے تھے تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے اور سال بھر کے اعمال کا حساب و کتاب قریب آنے پر بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ دوستوں، سوچئے کہ آپ اسی مبارک شب میں جی رہے ہیں۔ رات کا پچھلا پہر ہے، ہر طرف خاموشی چھائیے، آپ تنہائی میں جائے نماز بچھائے 2 زانو بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر قبل آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اپنے دل کو منور کیا اور اب اللہ کے حضور سرب سجود ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور دل نرم ہو چکا ہے۔ ایک ایک کر کے زندگی کے گناہ یاد آ رہے ہیں، وہ نمازیں جو قضا ہو گئی، والدین کی دل آزاری کے واقعات، کسی اپنے یا پرائے کے ساتھ کی گئی زیادتی، یا وہ لغزشیں جو شاید کوئی نہیں جانتا مگر رب تو جانتا ہے۔ دل سے ایک ہوک سی اٹھتی ہے، روح تڑپ کر کہتی ہے، اے پروردگار، آج کی رات مجھے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، تیرے سوا کس کے در پر جاؤں۔ تصور کیجئے، امیجن کیجئے کہ اسی کیفیت میں اذان ہو رہی ہے، فرشتے ندا دے رہے ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مشکل کو دور کر دوں۔ یہ ندائیں پوری رات صبح صادق تک دی جاتی ہے۔ ان اوقات میں اگر بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اپنی حاجت پیش کرے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے، اللہ اس کے سوال کو ضرور پورا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو ضرور مقبول کرے گا۔ آج رحمان عطا کرنے کے لیے خود ندا کروا رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگ لو، جو مانگو گے، جو سوال کرو گے تمہارا سوال پورا کیا جائے گا، جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اس رات کی قدر کرتے ہوئے، اس رات کو غفلت میں نہ گزارتے ہوئے اپنے رب کے حضور ہمیں اپنی بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ دوستوں، اس مبارک رات کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ کا واقعہ بھی یاد آتا ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ ایک بار شعبان کی 15ویں رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر موجود نہ پایا تو تلاش کرتے ہوئے انہیں مدینے کے قبرستان جنت البقیع میں پا لیا۔ آپ وہاں کھڑے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کر رہے تھے۔ میں گھبرا گئی کہ شاید آپ کسی بات پر مجھ سے ناراض ہو کر دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئی۔ جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو میں نے ادب سے پوچھا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کیا تمہیں یہ خوف ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ پھر فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور حضور علیہ السلام نے مجھے اس رات کی فضیلت بتائی کہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ شفقت بھری وضاحت میرے دل کو اطمینان دے گئی۔ ساتھ ہی یہ احساس بھی ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنی امت کے لیے فکر مند ہے کہ قبرستان جا کر بھی ہماری مغفرت کی دعائیں فرما رہے ہیں۔ یقیناً ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات اپنے گزرے ہوئے پیاروں کو یاد رکھیں، ان کی قبروں کے پاس جا کر یا دور سے ہی ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعائیں کریں۔ اس سے دل میں آخرت کی یاد بھی تازہ ہوگی اور محبت و تعلق کی روح بھی قائم رہے گی۔ اس روح پرور رات میں آسمان سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، فرشتے ذکر کرنے والوں کے گرد منڈلا رہے ہیں۔ ایسے میں جو دل اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا
وہ محروم نہیں رہے گا۔ بہت ممکن ہے کہ جو آنکھ اس رات روئی ہو وہ قیامت کے اندھیروں میں روشن ہو جائے، اور جس دل نے آج اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہو اس کے حق میں جنت کی بشارت لکھ دی جائے۔ یہی تو وہ رات ہے جو اللہ کے حکم سے پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ ایک سچی توبہ، آنسوؤں سے بھری ایک دعا یا تہجد کی 2 رکعت، کیا خبر کہ یہی ہمارا نصیب بدل ڈالے۔ دوستوں، اس مبارک رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا گیا کہ اس رات یعنی شب برات میں صدق دل سے توبہ اور استغفار، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کیجیے، ان پر شرمندگی محسوس کیجیے اور اللہ سے پختہ وعدہ کیجیے کہ آئندہ انہیں نہیں دہرائیں گے۔ رو سکیں تو دل ہلکا کریں کہ ندامت کے آنسو رحمت الہی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ جتنی توفیق ہو نفل نماز پڑھیں اور 2 رکعت صلاۃ الحاجات ادا کریں، تہجد پڑھیں یا کم از کم عشاء کے بعد کچھ نوافل ضرور ادا کریں۔ سجدے میں دیر تک پڑے رہیں اور دل کی گہرائی سے دعا مانگیں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اس رات میں کچھ وقت قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر میں گزاریں، دل کو قرآن کے پیغام سے منور کریں تو توبہ کا جذبہ اور مضبوط ہوگا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جیسے کلمات بکثرت پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ ذکر قلب کے زنگ کو دور کرتا ہے اور روح کو تازگی بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے لیے، اپنے والدین، اپنے خاندان اور امت مسلمہ کے لیے بھلائی مانگیں، دنیا اور آخرت کی خیر طلب کریں۔ جو حاجات ہیں، جو دکھ درد ہیں، سب اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ وہی ہے جو اس رات پر ہماری پکار سن رہا ہے۔ اگر ممکن ہو تو قبرستان جا کر اپنے پیاروں کے لیے فاتحہ پڑھیں، ورنہ گھر بیٹھ کر ہی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ نبی کریم نے بھی اس رات امت کے مرحومین کے لیے دعا فرمائی، تو ہمیں بھی اپنے والدین اور رشتہ داروں کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ جس کسی کے ساتھ ہماری ناراضگی یا جھگڑا چل رہا ہو اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس رات دل سے تمام کینے نکال دیں، سب کو معاف کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کرے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اسے واپس کر دیں یا معافی مانگ لیں۔ یقین جانیے، جس دل میں دوسروں کے لیے بغض نہیں رہتا وہ اللہ کی رحمت کے سامنے کھلا ہے۔ اس طرح کے اعمال سے انشاءاللہ آپ اس رات کی برکتیں سمیٹ سکیں گے۔ یاد رکھیں، شب برات جاگنے والوں کی نہیں بلکہ جاگ اٹھنے والوں کی رات ہے، یعنی یہ رات اصل میں ہماری روح کو غفلت سے جگانے کے لیے ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آج کی رات ہم سچے دل سے تائب ہوں تو پچھلے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور ہماری زندگی کا نیا باب شروع ہو جائے گا۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور آئندہ کے لیے نیکی کی توفیق آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی فرد کی قسمت بدلنا کچھ مشکل نہیں، وہ تو کن فیکون کہہ کر پل میں اندھیرے کو اجالے میں بدل دینے والا مہربان رب ہے۔ بس ہماری طرف سے اخلاص اور عاجزی شرط ہے۔ اگلے دن کا روزہ بہت سے اہل ایمان 15 شعبان کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھتے تھے اور ہر مہینے کی ایام بیز یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزوں کا بھی اہتمام فرماتے تھے، جو حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان ثواب کی نیت سے 15 شعبان کا نفلی روزہ رکھنا چاہے تو ضرور رکھے، اس پر انشاءاللہ اجر ملے گا۔ یہ روزہ رکھنا بدعت نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب برات کی برکتیں نصیب فرمائے اور اس رات میں اللہ تعالی ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔